بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی افواہیں، یعنی گورنر راج لگانے کی جو افواہیں ہیں وہ بڑی سرگرم ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور صحافیوں کو بتایا ہے کہ جناب ہم نے خط لکھا ہے ان صوبوں کو، اور پھر سنگین نتائج جو ہیں وہ بھگتنا ہوں گے، اس طرح کی باتیں کی ہیں، جس سے یہ ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جناب ان صوبوں میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی باتیں ہیں کہ جناب اگر صدر گورنر راج نہیں لگاتا وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ تو پھر کیا ہوگا، اس کا بھی ایک حل موجود ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر توشہ خانہ میں چوری کی باتیں تو سنتے تھے، لیکن توشہ خانہ میں ڈاکہ کی شرمناک کہہ لیں آپ، پریشان کن کہہ لیں، حیران کن کہہ لیں، ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور پھر محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان، وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو پھر پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے تو اپنی ایکسرسائز کے لیے کچھ مشینیں ساتھ لائے تھے جہاز بھر کے، وہ کہاں ہیں؟ ان کی تلاش ہو رہی ہے، وہ کہاں سے ملیں گی؟ اگر وہ ملتی ہیں تو ابلے تو ملنی نہیں، اگر مل گئی تو کہاں سے ملیں گی؟ اور ہمارے وزیر اعظم نے 2 خط لکھ دیے ہیں سپریم کورٹ کو۔ ایک تو وزیر آباد والا جو ثانیہ ہوا ہے، عمران خان پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، اس کی انکوائری کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب فل کورٹ بنا دے۔ دوسرا ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو، مسٹر جسٹس مرتضیٰ بندیال کو۔ دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہم کریں گے، وہ جو کل میں نے ذکر کیا تھا کہ راولپنڈی میں ایک بڑی بیٹھک ہنگامی طور پہ ہو رہی ہے، کافی تفصیلی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں 2 وقفے تھے، 2 وقفوں والی، وہ ظاہر ہے اگر 2 وقفے ہوں تو پھر کچھ 7 8 5 6 7 8 گھنٹے تو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو پتہ نہیں چلا کہ اس میں زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ محمد بن سلمان کے دورہ کے موقع پہ اس کو یقینی بنانا، امن امان کی صورتحال کو، سیکورٹی کو، اس طرح انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے زیادہ معاملات جو تھے وہاں۔ اور پھر وہ پریس ریلیز وہ کہتے ہیں جناب اس لیے جاری نہیں کی گئی کہ شاید کچھ انتظامی معاملات وہ تھے جن کے بارے میں پریس ریلیز جاری کرنا ضروری نہیں، اس طرح کی باتیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ باقاعدہ ISPR کی طرف سے جاری کر دی جائیں۔ اب باتیں جناب حافظ آباد والا کا، عمران خان، وہ جو وقت ثانیہ ہوا تھا 3 نومبر کو، وہ کل FIR درج ہو گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس کی نقل بھی پیش کر دی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں نے بتا دی کہ پولیس کی مدیریت میں وہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور جن کے خلاف خان صاحب چاہتے تھے کہ جناب فیصل نصیر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کو ملزم نامزد کیا جائے۔ اگر پولیس کی مدیریت میں یہ مقدمہ درج ہوتا تو پھر انہوں نے تو جو وقوع تھا اس کے مطابق ہی FIR جو تھی وہ درج کرنا تھی، اور یہی جو اصول ہے یہی ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو وہاں دیکھا فوری طور پہ آگاہ کر دیا گیا تھانے کو، اور تھانے نے اس کے مطابق مقدمہ درج کر لیا۔ اب یہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب جو دیکھیں جناب ہماری FIR درج نہیں ہوئی۔ بھائی اگر جھوٹی FIR درج کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرح حکومت جو ہے، میں حیران ہوں حکومت کے وزراء پہ کہ جناب یہ بندہ انقلاب لانا چاہتا ہے، ایک FIR تو درج نہیں کروا سکتا، یہ کیا بات ہے؟ اگر وہ FIR وہ جو کہتا ہے اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر FIR درج ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انقلاب لائے گا بندہ جو FIR درج نہیں کروا سکتا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ جناب اس میں کیونکہ ایک فوجی افسر کا نام آ گیا ہوا ہے اس لیے FIR درج نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی ایک غلط ہے۔ اور دوسری طرف خان صاحب تو خالصتاً جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، پہلے 4 تھے پھر 3 ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا ہی ہے انہوں نے جو ایک غیر ملکی چینل کو وہ خاتون کو انٹرویو دیا ہے، اس میں سارا کچھ کچا چٹا کھل گیا ہے ان کا، یعنی جیسے وہ 35 پنکچر جو تھے وہ والی بات تھی، تقریباً وہی بات خان صاحب ہے۔ اور یہ جو بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی پکی شہادت کے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چور ہے، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، تو اس طرح کی بات جی خان صاحب کی ہے۔ انہوں نے پوچھا جناب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ بتایا، پھر کوئی بات، ان کا جناب یہ تو ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ صاحب، ثبوت ہے تو بتائیں۔ ثبوت خان صاحب کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ بہرحال خان صاحب دیکھیں نا، خان صاحب اب پریشان ہے جناب، احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج نہیں یہ بدماشی کر رہے ہیں۔
ان کے صوبائی وزیر صاحب جو ہے وہ بھی ایسے کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پہ، 10-15 بندے ہیں، ایک طرف وہ تمبوک نعتیں لا لی ہیں یہاں کہ رستہ روکتا، اور یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ کم ہیں، اور سامنے جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں لوگ موٹر سائیکلوں پہ ہیں، گاڑیوں پہ ہیں، پیدل ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں چلو دوڑو دوسرے پاس سے نکل جاؤ، ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے، لیکن کیونکہ وہ پرامن لوگ ہوتے ہیں انہوں نے لڑائی بڑائی کرنی نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک تو جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے لان تان کی ہے ان کو کہ جناب یہ ہمیں جانے دے، رستہ ہے، مریض ہیں، کچھ اور ہیں، اسکول کے بچے تھے، وہ اسکول کے بچے گئے ہوئے تھے اسکول، تو انہوں نے پیچھے سے وہ سڑکیں بند کر دی، بڑا مسئلہ بنا پچھلے دن۔ تو پھر اس طرح کی وہ احتجاج ہے، یعنی کہ یہ، اور پنجاب پولیس اور کے پی پولیس جو ہے جناب یہ موٹر وے بند کر دے، وہاں 20-25 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ نہیں نکلے، یہ بات آپ مان لیں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب کو تھا نا کہ جناب پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا، وہ نہیں ہوا، لوگ نہیں نکلے۔ پھر جب وہ سوشل میڈیا پہ باتیں گرم ہو گئی کہ جناب یہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں، تو پھر شام گئے، خان صاحب نے کہہ دیا جناب یہ احتجاج جو ہے اسلام آباد میں صرف جاری رکھا جائے، باقی علاقوں سے احتجاج جو ختم کر دیا جائے لوگوں کو۔ تو اب جو یہ احتجاج کے بجائے ایک سیدھا سا راستہ ہے، اب جو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ہی، شاید 2014 میں ہی ماڈل ٹاؤن والا سانحہ ہوا تھا، یہ کہتے ہیں 14 بندے اس میں جاں بحق ہوئے تھے، 14 نہیں تھے، سب جھوٹ ہے۔ استغاثہ جو انہوں نے دائر کیا وہ پرائیویٹ کمپلینٹ، اس میں 10 بندے ہیں، وہ کبھی 14 اور عمران خان نے شاید 18 کر دیے ہوئے ہیں، وہ باقی جو ہے وہ بھی ڈھونڈ کے لائے نا، باقی کہاں گئے، وہ جو میتیں تھیں وہ کہاں ہیں، 10 نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہ ہے۔ اب اس میں 22A 22B کی درخواست انہوں نے دی تھی مقدمہ درج کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے پولیس نے اپنی مدیت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کر لیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو خود کو اب مظلوم کہتے ہیں ان کو انہوں نے ملزم ڈکلیئر کر کے ان کو، یعنی کہ سارا مدعا ڈال دیا پولیس نے ان کے اوپر، منہاج القرآن والوں پہ ڈال دیا تھا۔ پھر جناب یہ منہاج القرآن والے گئے، انہوں نے 22A 22B کی درخواست دی، معاملہ ہائی کورٹ تک گیا، ہائی کورٹ نے کہا جناب دوسری FIR درج ہو سکتی ہے، اور جو منہاج القرآن والے کہتے ہیں وہ FIR درج کریں۔ وہ پھر ڈاکٹر خالد رنجا صاحب گئے تھے، انہوں نے وہ ڈکٹیٹ کروائی ہوگی، یہ کیا کیا، انہوں نے پھر وہ FIR درج کروائی تھی، اس میں انہوں نے جناب اس وقت کے وزیر داخلہ چوہری نثار اور پنجاب کے وزیر جو تھے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نواز شریف، اور جتنے بھی بڑے بڑے افسر تھے متعلقہ، IG جو مشتاق سکھیرا اس وقت انہوں نے چارج بھی نہیں لیا تھا، اس کو بھی لپیٹ دیا، سب کو انہوں نے اس میں لپیٹ سپوٹ دیا، اور پھر GIT بن گئی۔ GIT میں یہ سارے بندے جن کے اوپر انہوں نے جھوٹا نشانہ رکھا ہوا تھا، GIT نے سب کو ڈکلیئر کر دیا جناب یہ تو اس میں ہاتھ ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر پرائیویٹ کمپلینٹ کی تھی۔ اب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق کیس چل رہا ہے، یہ FIR والا نہیں ہے، کیونکہ جب پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر دی جائے تو پھر FIR کی کاروائی رک جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ کریں استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرنے بجائے اس کو FIR کو چیلنج کرتے پھریں، یہ پرائیویٹ کمپلینٹ کریں، اور عدالت یہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اگر اعلیٰ عدالت میں آتے ہیں یہ لے کے معاملہ، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس ایک ہے راستہ ہے قانونی، تو آپ جا کے پرائیویٹ کمپلینٹ کریں، استغاثہ دائر کریں، اور اس میں چاہے آپ امریکی صدر کو بھی ملزم ڈکلیئر کر دیں، جناب یہ ملزم ہے ہمارا، جو بائیڈن بھی ملزم ہے، فلاں بھی ملزم ہے، فلاں بھی ملزم ہے، کسی کو بھی کر دیں آپ، پھر وہ عدالت دیکھے گی۔ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن والا استغاثہ ہے نا، اس میں جو بندے تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ شہباز شریف، نواز شریف اور رانا ثناء اللہ اور چوہری نثار، وہ ان کو طلب ہی نہیں ہوا، طلبی کے نوٹس ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کوئی شہادت ہی نہیں تھی ان کے پاس۔ باقی پولیس والوں کے خلاف وہ پینڈنگ ہے، چل رہا ہے، لیکن ان کے خلاف جو سیاستدان وغیرہ تھے اور جو بڑے افسر تھے، ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اس استغاثہ میں سے بھی نکل چکے ہوئے ہیں، ان کی طلبی نہیں ہو سکی ہوئی، یعنی عدالت نے سمجھا کہ ان کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ملزم نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ اب یہ بھی جائیں استغاثہ فائل کریں، اور پھر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی خط لکھا ہے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو،
जनाब इसका भी एक कमीशन बना दें, फुल कोर्ट पे मुश्तमिल हो, पता चले कि क्या इशू है, कैसे गए, कौन था जो लेके गया, किसने मजबूर किया कि किनिया जाए वहाँ मेज़बानी के बगैर। और दूसरी, वहाँ जो हमारी टीम गई थी, इंक्वायरी टीम, वो वापस आ गई है और उन्होंने जो राना सनाउल्लाह साहब है वज़ीर दाखिला, उनको कोई ब्रीफिंग श्रीफिंग दी है, जिसके बाद उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि बादी नज़र में बज़ाहिर ये टारगेटेड किलिंग है, टारगेट करके इनको जो है वो हलाक किया गया। वो कहते हैं जो साहब गाड़ी चला रहे थे, यानी खुर्रम जो है पाकिस्तानी लड़का वहाँ, वकार का भाई, तो उसको ही पता था कहाँ पे क्या वारदात होनी है, और जो गोलियां चलाने वाले थे उनको ही पता था कि इनमें अरशद शरीफ कौन है, किसको मारना है और किसको बचाना है। वो कहते हैं सारा कुछ वो जो इब्तदाई तौर पे वहाँ से रिपोर्ट लेके आए हैं, उनके मुताबिक ये टारगेटेड जो है वो किलिंग के जुमरा में आता है मामला। तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें झूठी भी साबित हो गई कि जनाब ये दुबई से चले गए क्योंकि वहाँ सिर्फ एंट्री होती है, तो इसलिए वो आसान था जाना, कीनिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इतला ये है कि वहाँ कोई तारक नाम के दुबई में साहब थे जिन्होंने वकार को कहा था कि जनाब अरशद शरीफ हमारा एक दोस्त है, ये मुसीबत में फंसा हुआ है। तो अब वो साहब कौन है जो दुबई में थे, तारक साहब जो है वो कौन है, ये सारा अगर ये पता चल जाता है कि वो जो खुर्रम और वकार मुलव्वस हैं, तो फिर तो इसका खुरा जो है वो पाकिस्तान में ही आएगा। और दूसरी बात जो है, वो जो खत लिखा है वो बड़ा जो मौसर निकात है जो इंक्वायरी के लिए शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है वजीराबाद के हवाले से। उन्होंने ये कहा देखना ये है कि जो हिफाजत थी कंटेनर की, ये किसकी जिम्मेदारी थी, और फिर ये देखना है कि जो हिफाजती इक़दाम थे, वो जो मेयार है हिफाजत के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक इक़दाम किए गए थे। यानी ये खुद जो कहते रहते हैं रोज़ ये बयान देते हैं कि ना मुझे पता था, मुझे इन्होंने ये कर देना था, तो फिर वहाँ हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं थे? बुलेट प्रूफ अब कह रहे हैं जब कंटेनर जो है वो बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। उस वक्त जब आपको पता था ये वाकया सानिया होने वाला है, तो उस वक्त बुलेट प्रूफ क्यों नहीं बनाया गया? और फिर ये कहते हैं जनाब जाए हादसा के हकायक जो हैं वो पता किया जाए, हकायक क्या हैं, और एक से ज़्यादा शूटर थे ये कहा जा रहा है, क्या वाक़तन ऐसे थे? एक शूटर था, एक से ज़्यादा शूटर थे, जवाबी फायरिंग हुई थी, नहीं हुई थी, बहुत सारे निकात हैं। कितने लोग ज़ख्मी हुए, उनके ज़ख्मी होने की नौयत क्या है, यानी खान साहब जो जाली मेडिको लीगल बनाते फिर रहे हैं, ये भी सारा। और जो मकतूल है एक बंदा मुअज़्ज़म जो जाँ बहक हुआ है, उसकी हलाकत कैसे हुई? अगर शहादतें जमा करने और सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जो मुरवजा तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोताहियों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या इंतज़ामी जो ओहदेदारान है, जो हकाम है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं? और सूबाई हुकूमत के ओहदेदारान जो हैं वो किस हद तक इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? और फिर हाँ, जो अहम सवालात जो हैं वो ख़त में उठाए गए हैं कि वक़ूआ की तहकीकात के अमल में दानिस्ता तौर पर कौन रुकावट डाल रहा है? कौन डाल रहा है आपके ख्याल में? वो डाल रहा है जो सरकारी अस्पताल जाने की बजाय 125-150 किलोमीटर दूर अपने प्राइवेट अस्पताल में आ गया और फिर जाली और पता ही नहीं चल रहा है जनाब उनको गोलियां कितनी लगी हैं, गोलियां लगी हैं, गोलियों के टुकड़े लगे हैं, क्या हुआ है। कुछ सामान तो एक तस्वीर भी मुझे दिखा रहे थे साहब एक कि जनाब ये मार्केट में है कि उनके घुटने के ऊपर एक छोटा सा जख्म का निशान है और वो गोली भी नहीं है। इस तरह की बातें हैं। और कौन नासर का आपने डाल रहे हैं, ये सवाल है, पूछा है वज़ीर-ए-आज़म ने, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और क्या ये कातिलाना साजिश थी जिसका मकसद वाकई इमरान खान को कत्ल करना था, या ये महज एक फर्द का इक़दाम था? वो जो पकड़ा गया है ना लड़का नवीद, वो मुझे खतरा है कि उसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। उसको कहीं कोई, दोनों सूरतों में कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। असल जो हैं पीछे साजिश के लोग वो भी, और ये जो लोग हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं 3 बड़ों पे, ये भी हो सकते हैं। आप देखें वो पुलिस कस्टडी में वो जाँ बहक हो गया, और वो जो भी सूरत हाल है, ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार का तयन कर दें। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है, ज़िम्मेदारी का तयन करवाना जो है, ये मेरा ख्याल है एक बड़ा जो सवाल रखा गया है उसके सामने, उनमें से एक है कि जनाब आप देखें
کون ذمہ دار ہے. اگرچہ قانونی طور پہ جو جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ شہادت کے طور پہ پیش نہیں کی جاتی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا قانون یہ ہے, اور وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک رائے ہوتی ہے, اور پھر اس پہ جو تجاویز وغیرہ یا جو حقائق جو اس میں اخذ کیے جاتے ہیں, یا جو کہہ لیں واقعاتی شہادتیں اکٹھی ہوتی ہیں, یا فیکٹ فائنڈنگ جو ہوتی ہے اس کی, وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے دیکھ کے پھر حکومت اس کے مطابق اپنا کوئی لاہ عمل بناتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو انکوائری رپورٹ آئے اس کی بنیاد پہ جو پولیس ہے وہ اس کی تفتیش ان خطوط پہ ہو جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں, جو سوالات ہیں, جو جواب دیے گئے, ان خطوط پہ انکوائری اگر ہو جائے تو پھر مضبوط کیس ہوتا ہے, کیونکہ عدالت نے جو فائنڈنگ دی ہوتی ہے وہ تو قانون اور آئین کے تابع ہوتی ہے, بالکل اس مرحلے تک لے کے جاتی ہے کیس کو جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے. تو ان خطوط کو رہنمائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ شہادت نہیں ہوتی. جیسے ثانیہ ماڈل ٹون کا ذکر بھی شاید میں نے کیا تھا کہ علی باقر نجفی صاحب کی جو رپورٹ تھی, انکوائری رپورٹ, اس کو عدالت نے کہا تھا جناب اس کو پبلک کر دیں, عدالت میں ہی پیش کر دیں, لیکن یہ بطور شہادت پیش, اس سے امپریس نہیں ہونا, اس سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ کرنا, اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے ایک طرح سے عدالت کے لیے. ویسے تو اس کا اخلاقی طور پہ جو اس کا ہوتا ہے ایک معاملہ, وہ تو عمر بھر پیچھا کرتا ہے کہ جناب فلاں بندے کے خلاف انکوائری رپورٹ ایک آئی تھی اور اس میں یہ ہوا تھا, اور حمود ارمان کمیشن رپورٹ جو تھی وہ بھی اسی طرح کی ایک رپورٹ تھی نا, اس میں سفارشات دی تھی نا, ابھی تک وہ پیچھا کر رہی ہے ان لوگوں کا, جو بھی تھے اس میں سے عمر اکبا جی تھے یا جو بھی لوگ تھے وہ سارے اس میں. اچھا وہ گورنر راج والی بات بیچ میں رہ گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا جناب ہم نے خط لکھ دیا ہے صوبائی حکومتوں کو, پنجاب اور کے پی کو, کہ جناب یہ جو امن عامہ کی صورتحالت کو برقرار رکھنا آپ لوگوں کی ضروری ہے, آئینی تقاضا ہے. اگر آپ آئینی تقاضا پورا نہیں کرتے تو پھر آپ سنگین نتائج ہوں گے اس کے, یعنی سنگین آئینی نتائج. سنگین آئینی نتائج کیا ہوں گے؟ وہ وہی ہوگا نا گورنر راج ہی. تو گورنر راج لوگوں کا خیال ہے جناب گورنر راج کے لیے ایڈوائس بھیجیں گے, طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو گورنر ہے وہ خط لکھتا ہے صدر کے نام, وزیر اعظم کہ جناب یہاں جو صوبے میں ہے یہ معاملات آئین کے مطابق نہیں چلائے جا سکتے, تو پھر ایڈوائس جاتی ہے, پھر صدر اس کو وہ کہتے ہیں 15 دن تک روک بھی سکتا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے جو آئین کا آرٹیکل 234 سے, ایک تو جو صدر والا اختیار ہے, لیکن ساتھ ہی وہ اختیار دیتا ہے پارلیمنٹ کو کہ اگر ایوان بالا یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی الگ الگ ایک قرارداد پاس کر لیتی ہے کہ جناب فلاں صوبے میں جو معاملات ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں چل سکتے, تو وہ اختیارات اسمبلی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے, وفاقی حکومت کو دے دیتی ہے. تو وہ بھی ایک گورنر راج کا طریقہ ہے, اس میں صدر کا کردار ہی نہیں پھر آتا. پھر وہ پارلیمنٹ کا اعلامیہ جو ہے, جو اعلان جاری کرتی ہے قرارداد منظور کر کے, اس پہ عمل ہوتا ہے. پھر اب آتے ہیں جناب محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان. ولی عہد کیا, وہ آل نال ہے, اصل میں تو حکمران وہی ہیں سعودی عرب کے. وہ آ رہے ہیں جناب, انہوں نے بڑا ان کے جو استقبال ان کے شان ہوگا جناب, بڑا مثالی استقبال ہوگا, اور کیونکہ ظاہر ہے وہ پیسے دینے آ رہے ہیں. اگر کوئی بندہ پیسے دینے آ رہا ہو تو پھر اس کیسے ہی استقبال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب وہ فوج بھی ہوگی اور پتہ نہیں کون کون لوگ ہوں گے, اور فوج میں تو ویسے بھی ان کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے ہماری عسکری قیادت میں. اور وہاں انہوں نے میری اطلاع کے مطابق یہ بھی پوچھا تھا شہباز شریف سے کہ آپ کے آنے والے آرمی چیف کون ہیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جناب محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا کوئی پیکج دے رہے ہیں, بیل آؤٹ پیکج, اور پھر تیل شیل بھی آدھار پہ دیا جائے گا مزید, اور پھر 10 ارب کی کوئی ریفائنری, 10 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہوں, ریفائنری بھی کوئی انہوں نے لگانی ہے. تو ظاہر پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو عمران خان نے ان کی گاڑی ڈرائیو کی تھی, اور پھر کچھ اور بھی کچھ ایسی باتیں ان کو ایسی آفرز کر دی تھیں, مساج مسوج کس چیزوں کی, کہ وہ تھوڑا سا مائنڈ کر گئے تھے. انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے شکایت بھی کی تھی کہ جناب کی بندہ ہے وزیر اعظم ہے یا کچھ ہو رہا, موڈے سے پرنا رکھی پھرتا. بہرحال وہ تو الگ معاملہ ہے. جب وہ پچھلی دفعہ آئے تھے نا, وہ ایک جہاز بھر کے لائے تھے اپنی ایکسرسائز کے لیے, جم کے لیے مشینیں, جاتے ہوئے یہیں چھوڑ گئے تھے. اور جو چھوڑ کے گئے تھے تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ خان صاحب جو ہیں اب انہی مشینوں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں.
اور پھر ظاہر وہ اگر محمد بن سلمان کی مشینیں ہیں تو وہ کتنی قیمتی ہوں گی، اس سے اندازہ لگا لیں۔ وہ چھوڑ گئے تھے، یہی چھوڑ گئے تھے، اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ اپنی مشینیں لے کے آئیں گے کہ چلو بات شہباز شریف استعمال کر رہا کرے گا، یہ لوگ استعمال کر رہے کریں گے، یا پھر وہ یہی کہیں گے یار پچھلیاں مشینیں ساڑیاں پہ انہیں ذرا ٹاکے شاکے مارو، صاف سوف کرو تے انہوں کڈو تے میں ذرا انہوں نے ایکسرسائز کر لوں گا کہ میں جہاز بھر کے لے آنا۔ پھر وہ کہاں سے ملے گی؟ نہ ان کا توشہ خانہ میں ذکر ہے، نہ کہیں اور ذکر ہے۔ وہ تو ایسے یعنی شو کیا تھا، انہوں نے شاید وہ سکریپ چھوڑ گئے تھے یہاں، اور خان صاحب نے ان کو جھوٹ کے دوبارہ مشینی شکل دے کے اپنی بنی گالہ میں 2 گھنٹے ان پہ ایکسرسائز کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے کرتے ہیں ان پہ۔ تو ایک تو وہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرے توشہ خانہ کے بارے میں نے کہا نا، ایک شرمناک، حیران کن اور پریشان کرنے والی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں نا وہاں تحائف توشہ خانہ کے، ان سب کو وزیر اعلیٰ اس میں انہوں نے کہا جناب ایک شو کیس میں سجا دیا جائے۔ وہ ایک پوری انہوں نے کہہ لیں آپ بلڈنگ کہہ لیں آپ یا میوزیم کہہ لیں، وہ وہاں انہوں نے بنوا دیا ہے، وہاں رکھ دیا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ خان صاحب جاتے تھے، کچھ دورے ایسے ہیں جن میں وزیروں نے توشہ خانے میں اپنے کچھ تحائف جمع کروائے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے تحائف وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ملٹری سیکٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے، ملٹری سیکٹری میں ساتھ ملا ہوا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ نیب نے بہرحال انکوائری شروع کر دی ہوئی ہے توشہ خانے والے معاملے کی، اور اگر توشہ خانہ والی معاملے کی انکوائری شروع ہوگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 50 کروڑ سے زیادہ مالیت کا گپن ہوگا نا، پھر ہی ہوگا نا، ورنہ تو اگر 50 کروڑ سے کم ہے پھر انہوں نے جو قانون بنایا اس کے مطابق تو خان صاحب نے پوچھے ہی نہیں جا سکتا، 50 کروڑ تو کاٹ دی چوری نہیں تو پوچھ ہی نہیں نہ سکتے۔ اس میں جو شرمناک خبر یہ ہے کہ جو میرا سورس ہے، جب اس نے مجھے خبر دی تو میں سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو پھر اس نے قسم کھائی، اس نے کہا میں قسم کھا کے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور جیسے بندہ جذباتی ہو جاتا ہے تو ایسے جذباتی ہو کے ظاہر ہے یار کوئی کسی میں 22ویں گریڈ کا افسر ہے تو وہ جذباتی ہو کہتا ہے جناب میری نا تسی اگر خبر غلط نکلے تے میری جان جیڑی ہے وہ میں تھوڑے تے حلال، یعنی وہ جیسے بندہ غصے میں آ کے نہیں کہتا جناب مینوں تسی اگر میں جھوٹا ہوا تو مینوں تسی پھانسی لا دیو، یہ والی بات۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر آپ کو بھی ہضم نہیں ہونی، مجھے بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ اس بندے نے اتنا بڑا بندہ، اور جھوٹا بندہ نہیں ہے، وہ سچا بندہ ہے۔ بھائی صاحب وہاں 2-3 گھڑیوں کا معاملہ نہیں ہے، 10-15 گھڑیاں ہیں، اور ہر گھڑی کی مالیت 4 سے 5 کروڑ تک ہے۔ کوئی 18 ہر گھڑی 18 کروڑ والی تھوڑا ہوتی ہے، کوئی 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ والی گھڑی میں 10-15 گھڑیاں ایسی ہیں۔ اب جب یہ میوزیم بنا رہے تھے کہ جناب توشہ خانہ ایک شو کیس میں سجا دینا ہے تاکہ پتہ چلے یہ فلاں صاحب نے دی ہوئی ہے جو سونے کی گن ہے، اور یہ جو پستول ہے فلاں نے دیا ہوا ہے، ہار فلاں نے دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ذرا ان کا تخمینہ لگوا لیں، تخمینہ۔ اب وہ جب آئے ہیں جوہری اور گھڑیوں کے خریدار مارکیٹ سے پتہ کروانے کے لیے کہ ان کا کیا ہے، تو وہ جو گھڑیاں تھیں جن کو سمجھا جا رہا تھا 3-3 4-4 کروڑ کی گھڑیاں خان صاحب کی پڑی ہوئی وہاں، ساری نہیں لے گئے، 3 لے گئے ہیں۔ بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ریپلیکا ہے، اصل کی نقل ہے، اصلی گھڑیاں لے گئے ہوئے ہیں، اور خانہ پوری کے لیے جو پٹھان 2-2 ہزار کی گھڑیاں بیچ رہے ہیں، یا ریپلیکا جو 1 کروڑ کی گھڑی ہے وہ 10-20 ہزار میں مل جاتی ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں۔ اب وہ جو صاحبان ہیں جنہوں نے گھڑیاں دی تھیں انہوں نے تو 2 نمبر گھڑیاں نہیں دینی تھیں، جو اصل کے قریب نقل ہوتی ہے، یہ وہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کون کر گیا، یعنی اس حد تک کمینگی کہ جناب جو گھڑیاں ہیں، اب اگر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اگر یہ رولا ڈالتے ہیں اس پہ پریس کانفرنس کر کے ساری تفصیلات سامنے لاتے ہیں، تو وہ جنہوں نے گھڑیاں دی تھیں تو پھر تم ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کو 2 نمبر گھڑیاں دے دی انہوں نے۔ 4 کروڑ والی جو گھڑی شو کی انہوں نے کہ 4 کروڑ والی گھڑی ہے، وہ تو صرف 4,000 والی ہے،
سر یہ حقیقت ہے. اور اس بندے نے، میں نے عرض کیا کیسے دکھی دل کے ساتھ اس نے مجھے یہ خبر بتائی کہ جناب یہ وہاں ہوا پڑا ہے. اور وہ ساری گھڑیاں خان صاحب کی ہیں، ساری نہیں، چلو 90% خان صاحب کے دور کی چیزیں ہیں. اور مجھے تو شک یہ ہے کہ وہاں جو دیگر چیزیں ہیں، جو جن کو ہم زیورات وغیرہ جو اور کچھ چیزیں، وہ بھی کہیں 2 نمبر نہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ میں صرف گھڑیوں کی حد تک بات بتا رہا ہوں. اس حد تک شرمناک انداز میں ڈاکہ ڈالا گیا توشہ خانہ پہ. آپ صرف 3 گھڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 گھڑیاں بیچ دی جناب. پہلے جناب گھڑیاں بیچی، ایک گھڑی 14 کروڑ کی بیچ دی، ایک پتہ نہیں کتنے کی بیچ دی، اور چند لاکھ روپے دے کے ان کو اپنا جناب کھاتہ کلیئر کر لیا. وہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ جو جال سازی ہوئی ہے، ایک تو یہ جمع نہیں کروائی چیزیں، دوسری یہ کہ 2 نمبر چیزیں جمع کروا دی، اصل رکھ لی، اس کی نقل جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دی کہ جناب یہ کہنا کسی نے دیکھنا، کدی دیکھنا، کسی پتہ نہیں کی بننا کی نہیں بننا. یہ سر اس ملک میں ہو رہا ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.